پر الزام لگانے والے میرے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے اور تفتیش کرنے والے کوئی ثبوت تلاش نہیں کر سکے. اربوں روپے کی کرپشن اور اس میں صرف ایک اکیلا ڈی جی آج انوالو ہو, یہ پوری کی پوری چین ہے اور یہ کرپشن کے جیتے بہت اوپر تک جاتے ہیں. میرے پاس اور بھی بہت سارے شواہد اب جمع ہو چکے ہیں اس حج اسکینڈل کو بے نقاب کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان میں آئے روز کرپشن کی کہانیاں میڈیا کی زینت بنتی ہیں اور کرپشن کی ان کہانیوں کے میڈیا پر سامنے آنے کے بعد مقدمات درج ہوتے ہیں, لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے, لیکن بہت کم مقدمات اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال پہلے پاکستان کے میڈیا پر ایک حج کرپشن سکینڈل سامنے آیا تھا. کئی ہفتوں تک میڈیا پر اس کرپشن سکینڈل کی بہت دھوم رہی اور ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر حامد سعید کاظمی صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور ایک اور منسٹر اعظم سواتی جو ہیں انہوں نے حکومت سے اختلافات کی بنیاد پر اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا. بعد میں انہوں نے اپنی پارٹی بھی چھوڑ دی. پھر مقدمہ چلتا رہا, سپریم کورٹ میں بھی اس کی سماعت ہوئی, سپریم کورٹ نے ایف آئی او کو انکوائری دی, پھر ایک ٹرائل کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہوئی. لیکن اب اس ٹرائل کورٹ نے حامد سعید کاظمی صاحب کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے. ان کی ضمانت پر رہائی سے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے کہ کیا یہ حج کرپشن سکینڈل میں ان پر جو الزامات لگائے گئے تھے کیا یہ الزامات بے بنیاد تھے, اور جو ایف آئی اے تھی وہ اپنے جو اس کے جو فرائض تھے اس نے صحیح طور پہ سر انجام دیے یا نہیں دیے. اور بلال یاسین جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے جنہوں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے الزام لگایا تھا حامد سعید کاظمی صاحب پہ اور وزارت مذہبی امور پر, ان کے الزامات اور ان کے جو بیانات تھے سپریم کورٹ میں ان میں کتنی سچائی تھی. تو اس اہم معاملے پہ آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حامد سعید کاظمی صاحب, کل ہی ضمانت پہ رہا ہوئے, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ ہم نے دعوت دیا جناب سینیٹر حاجی غلام علی صاحب کو, ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے. 2010 کا جو حج تھا جس کے حوالے سے یہ ساری کہانی جو ہے یہ شروع ہوئی, اس حج میں یہ شامل تھے اور سینٹ کی کئی جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں اس کے ممبر ہیں, ایک کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے ایم این اے جناب بلال یاسین صاحب. لیکن ہم گفتگو کا آغاز کریں گے, اس میں ہمارے جو خصوصی نمائندے ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم عبدالقیوم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام حامد صاحب. صدیقی صاحب, ہمیں صرف آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ میں بھی اس کیس کو کور کیا تھا اور اب ٹرائل کورٹ جو ہے اس نے حامد سعید کاظمی صاحب کی رہائی, ضمانت پہ رہائی کا حکم جاری کر دیا. یہ جو رہائی ہے ان کی, یہ کیا واقعی میرٹ پہ ہوئی ہے یا یہ انصاف کی رسوائی ہے یا جو الزامات تھے وہ بے بنیاد تھے؟ آپ کی اس سلسلے میں کیا فائنڈنگ ہے؟ حامد میر صاحب, جو حامد سعید کاظمی صاحب کی ضمانت ہوئی ہے وہ اسٹیچوری گراؤنڈز کے اوپر ہوئی ہے, وہ الزامات سے ابھی بری نہیں ہوئے ہیں. اور یہ اسٹیچوری گراؤنڈز کیا ہوتی ہیں, اب بہت عام فہم ہم زبان میں اس پہ بات کریں تو ایک جو ضابطہ فوجداری ہے اس کا سیکشن ہے 497(1) اور پرووائزو آف اے وہ ہے, اس میں اس قانون کے مطابق اگر کسی ملزم کے اوپر اگر اس کی سزائے موت سے کم سزا ہے اور 1 سال تک اس کا ٹرائل مکمل نہ ہو تو اس کے لیے ایک گراؤنڈ ہے کہ اس کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر حامد سعید کاظمی صاحب کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی ہے. اب اس ٹرائل کورٹ کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. جی بتائیے. یہ جب 1.25 سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو ٹرائل کورٹ کو بھیجا تو اس ڈائریکشن کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے, لیکن یہ 1.25 سال تک اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا. اس کے اندر جہاں پر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے وہیں پہ پروسیکیوشن کا معاملہ ہے, جو پروسیکیوشن نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کا معاملہ ہے. یہ بھی بڑے دلچسپ حقائق ہیں. اب یہ جو جب سے کیس چل رہا ہے اس میں 4 جج جو ہیں وہ اب تک تبدیل ہو چکے ہیں, اور یہ اسپیشل جج سینٹرل اینٹی کرپشن کی جو اسامی ہے جہاں پہ یہ کیس چل رہا ہے وہاں پر اب تک 3 جج صاحبان تبدیل ہو چکے ہیں. سہیل ناصر صاحب وہ قائم مقام جج تھے, اس کے بعد سید اخلاق پہلے تھے, اس کے بعد سہیل ناصر ہے, یہ دونوں قائم مقام جج تھے. خالد بشیر صاحب ابھی جن کا ٹرانسفر ہوا ہے, اور یہ ٹرانسفر بھی بڑا دلچسپ ہے کہ خالد بشیر صاحب 7 جولائی 2012 کو اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ 10:50 کے اوپر ان کے ٹرانسفر آرڈرز آئے اور ان کو وہاں سے منڈی بہاؤدین ٹرانسفر کر دیا گیا.
اس کے بعد اب جو ضمانت لی ہے وہ ان کی لی ہے کسٹم جج صاحب نے، جو کہ ڈیوٹی جج کے طور پر وہاں پر آتے ہیں، انہوں نے ان کی جو ہے وہ ضمانت لی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ کیچ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل کورٹس کے اندر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 15 دن پہلے جو ہے ایک حکم دیا تھا کہ ملک بھر کی جو خالی اسامیاں ہیں اسپیشل ججز کی، ان کے اندر تقرریاں جو ہیں وہ 3 دن کے اندر کی جائیں، اور اس دوران جو خالی اسامیوں کی لسٹ دی گئی تھی اس میں یہ پنڈی کی جو اسامی ہے اس کو چھپایا گیا تھا، اور یہ بات بھی آج جب حج کرپشن کیس آیا تھا سامنے تو اس میں یہ بات سامنے آئی۔ اچھا قیوم صاحب، آپ ذرا یہاں پہ رک جائیے گا۔ حامد سعید کاظمی صاحب، یہ کچھ حقائق عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ہمیں بتایا کہ پچھلے 1.25 سال میں جو آپ کا ٹرائل کورٹ ہے اس کے 4 جج تبدیل ہوئے، اور یہ جو ابھی آپ کی ضمانت ہوئی ہے یہ ایک ڈیوٹی جج نے لی ہے جو کسٹم جج ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو ایف آئی اے نے آپ کے خلاف الزامات کا سراغ لگانے کی بجائے ان کو چھپایا، اور سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ 3 مہینے میں مکمل کی جائیں تحقیقات، لیکن 1.25 سال تک وہ کچھ نہیں کر سکے، اور حکومت کی مکمل حمایت سے آپ کو ضمانت پہ رہائی ملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ میں جواب دینے سے پہلے ابھی عبدالقیوم صدیقی صاحب آپ کے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ جو آخری جو جج خالد بشیر صاحب کا جو ٹرانسفر ہوا ہے تو یہ ٹرانسفر کیا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے؟ پوچھیے۔ جی قیوم صدیقی صاحب، کاظمی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو خالد بشیر صاحب ہیں ان کا ٹرانسفر کیا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے؟ حامد میر صاحب، یہ صرف اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہی اس کو ٹرانسفر اور پوسٹنگ دے سکتی ہے، تو ان ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا نوٹیفکیشن حقیقت نہیں معلوم ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے ان کو یہ حقیقت نہیں معلوم، ان کا ٹرانسفر پنجاب ہائی کورٹ نے کیا ہے اور ان کو ایز سیشن جج بنڈی بہاؤالدین لگایا ہے۔ یہ بات میرے ذاتی طور پر علم میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پوسٹنگ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، لیکن وہ بھی بالکل یعنی مکمل اختیار نہیں ہے۔ 3 ججوں کے نام ہائی کورٹ کی طرف سے آتے ہیں پنجاب کی، اور ان 3 ججوں میں سے کسی ایک کو اپوائنٹ کرنا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، حامد میر صاحب میں کریکشن کروں گا کہ اس جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مقدمہ زیر سماعت ہے، یہ کنونشن رہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ متعلقہ ہائی کورٹ کے وہ نام بھجواتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا جھگڑا جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے کہ کنونشنلی جو یہ روایت ضرور رہی تھی کہ چیف جسٹس کی مشاورت پر تقرری کی جائے گی، لیکن جب وہاں پہ نام بھجوائے جاتے تھے تقرری کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ وہ واپس کر دیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ نہیں جناب ہم اس کو تقرری نہیں کہیں گے، آپ ہمارے لیے 3 نام جو ہیں وہ بھجوائیں۔ اچھا، اب میرا خیال ہے کاظمی صاحب اپنی بات دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ساری بات جہاں سے آپ نے شروع کی ہے، یہ آپ کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر خراب کرنے اور ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ہم نے جس طرح، معاف کیجئے ذرا مجھے بات کرنے دیجئے، اور یہ ذرا میں بات کر لوں گا اس لیے کہ جس شخص پر الزام ہے اسے تو آپ بولنے نہیں دیتے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ الزام تو آپ ایک لائن میں لگا سکتے ہیں، جواب دینے کے لیے ظاہر ہے کہ پورا صفحہ لکھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر عالم یہ ہوتا ہے کہ 3-4 آدمی بیٹھ کے اکٹھے الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، تو آپ درمیان میں بولیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے یہ ججوں کی پوسٹنگ کے حوالے سے فلاں فلاں، میں کہتا ہوں سب پہ لعنت بھیجیے، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ جن لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا جی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اچھا جی بلال، اتنا بتا دیں۔ جی بلال یاسین صاحب، آپ نے حامد سعید کاظمی صاحب ملک کے ایک عالم دین بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی تھے، الیکٹڈ ایم این اے بھی تھے، آپ کے ساتھی بھی تھے اسمبلی میں، آپ نے ان پر الزامات لگائے، آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے ایک انکوائری رپورٹ لکھی تھی، یہ بتائیے کہ کیا ہوا، وہ رپورٹ کدھر گئی، آپ کے الزامات کدھر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیٹیل میں جانے کی بجائے کہ سیدھی بات کرتا ہوں کہ ہم 5 لوگ، جن میں سے 2 سینٹ کے ممبران تھے، 2 نیشنل اسمبلی کو، اور 5واں میں خود اپنے خرچے پہ وہاں پہ گیا، اور اس شوق کے ساتھ گیا کہ وہاں پہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ بے پناہ کرپشن ہے، اور میں خود وہاں پہ حج کرنے گیا تھا، خود میں رولا تھا، تو میں نے کہا چلیں دنیا کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آخرت بھی کمائی جائے، چلا گیا وہاں پہ۔ جب گئے تو جس جگہ پہ ہم نے ہاتھ ڈالا تو وہاں پہ کرپشن کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز نہیں ملی، تو
वहां पे हम पांचों के पांचों, ये मैं यहां पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि हम जो 5 लोग गए थे सारे के सारे मेरी पार्टी से नहीं थे, उस वक्त की गवर्नमेंट पार्टी से भी लोग गए थे। कौन कौन और थे? वो सारे के सारे मुसलमान थे। जरा बताइए कौन कौन थे? इसमें एक सेनेटर थे, खालिद महमूद सोमरो थे सेनेटर, मौलाना कासिम थे, वो MNA हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। सेनेटर साले शाह थे, वो चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के। इमरान शाह साहब थे, वो MNA हैं, वो PMLN से हैं, और मैं खुद गया था वहां पे। हम 5 लोग वहां पे गए। जब हमने वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हर चीज में घपले के अलावा हमें कुछ और नजर नहीं आया था। मैं समझता हूं कि हम इससे इतने काबिल नहीं थे कि अल्लाह की तरफ से गायबी मदद थी, जो लाखों हजारों ये जो हाजियों की जो सिस्कियां थी, जो आहें थी, वो अल्लाह ने शायद उसका बदला लेना था कि हम जैसे ना चीजों से, हम जैसे गुनाहगारों से इतना बड़ा काम किया कि हम वहां पे गए, जिस जगह पे गए हमें वहां पे करप्शन नहीं, लेकिन आपने इतना बड़ा काम किया। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने इतना बड़ा काम किया, आपने मस्जिद नबवी में बैठ के इंक्वायरी रिपोर्ट भी लिखी, लेकिन वो रिपोर्ट किधर गई? कोई बात तो साबित नहीं हुई। वो तो जमानत पे रहा हो गए हामिद सईद काज़मी साहब। जी कौन कह रहा है? देखिए मेरी बात सुने, ये जो हमने रिपोर्ट वहां पे साइन की थी उसको कौन बदबख्त ओन नहीं करेगा? मैं तो उसे मरते दम तक, मेरा तो चाहे आप टुकड़े कर दे, मैं तो उसे ओन करूंगा कि जो में लिखा हुआ था 100% A to Z ठीक था। कौन बंदा है जो उस रिपोर्ट को कोई एक मेंबर लेके आए उन 5 में से जो डिनाई करे, और मैं समझूंगा कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है अगर वो इस रिपोर्ट को डिनाई करे कि जो हमने वहां पे बैठ के सहरी के वक्त, हम रमजान शरीफ में गए थे, सहरी के वक्त हमने साइन की। ये किस तरह हो सकता है कि वहां पे हमने अपनी आंखों से करप्शन? अच्छा, जिस ट्रायल कोर्ट में हम कहें कि हमने वो नहीं देखा। हामिद मीर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आप सिर्फ देखिए, पूरे ये तो दुनिया कह रही है कि हज के मामलात में करप्शन एक अरसे से होती चली आ रही है, ठीक है ना? मैं हर चीज का जिम्मेदार नहीं हो सकता, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने मुझे बुलाया है, सवाल मेरे हवाले से हो रहा है, ठीक है ना? जहां तक उस रिपोर्ट का ताल्लुक है, बिलाल यासीन साहब ने जितने नाम गिनवाए हैं, ये वो कह रहे हैं कि हुकूमती पार्टी आपकी नजर में कौन सी पार्टी है? इसमें कोई एक शख्स भी पीपल्स पार्टी का उस वक्त इसमें JUI के हैं, हाँ, और 2 नून लीग के हैं। उस वक्त तो JUI हलीफ थी ना, हाँ, हुकूमती पार्टी और चीज होती है और उनके हलीफ और गिने जाते हैं। ये बैठे हैं, ये इनसे पूछ लीजिए कि जब भी बात होती है, आज भी जब MQM से बात करें, ANP से बात करें, तो वो कहते हैं कि जी हम हुकूमती पार्टी नहीं है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि मैं तमाम चीजों का जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी गुजारिश है, एक मिनट की बात सुनिए। सिर्फ मेरे हवाले से, जहां तक मेरे ऊपर इल्जामात के हवाले बात है ना जी, उस हवाले से मैं जवाब दे हूं। हर एक को अपनी कब्र में जाना है। अच्छा, हाजी गुलाम अली साहब, आप भी उस हज में शामिल थे, आपने हज किया, और आपकी पार्टी के 3 MNAs जो हैं, 3 मेंबर्स जो हैं, वो इसमें कमेटी में शामिल थे, 5 रुकनी कमेटी में। उस वक्त आजम स्वाति साहब भी आपकी पार्टी में शामिल थे। आप ये बताइए कि अब हामिद सईद काज़मी साहब रहा हो गए हैं, और ये भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो आप ये नहीं समझते कि सियासतदानों ने सियासतदान पे इल्जामात लगाए और इल्जाम में साबित नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, हमें चाहिए कि हमारा मुल्क जिस डगर पे जा रहा है कि हम इसको एक सीधे लेन पे कोई ना कोई आके इसको पार्टी पे फिट करे। अब देखें, हमारी मुल्क की एक बदकिस्मती ये है, इसमें आज करप्शन जिस तरह काज़मी साहब ने कहा है कि पिछले कई सालों से इस पे ये इल्ज़ामात हैं, और उस हज में मैं खुद भी था, 20-22-25 हज़ार लोगों ने जुलूस निकाला, और मुझे खुद भी जगह नहीं मिली, मुझे खुद नहीं मिली। लेकिन जिस तरह अब देखना ये है कि आया ये गलती हुकूमत पाकिस्तान की है, मिनिस्टर की है, या वहाँ पे जो लोग हैं उनकी है, या सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात में फ़र्क है? क्योंकि अगर 1 लाख आदमी जाता है तो 1 लाख आदमी को वहाँ पे मिना में खेमे मुहैया करना किसकी जिम्मेदारी है? यानी हमसे तो पैसे काटे गए ना। अब जब मुझसे पैसे काटे गए तो मैं तो पाकिस्तान को कहूँगा कि भाई आपने क्या किया और मुझसे आपने पैसे लिए। अब ये तो हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज बनता है कि वो जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि इन जुल्म क्या हुआ। सेकंड बात ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज में करप्शन हुई है। अब तयन ये करना है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। हम चीज़ को यानी सज़ा और जज़ा से पहले उसको इतना स्कैंडलाइज कर लेते हैं, और मीडिया एक ट्रेल करके जब वो फैसला गलत आ जाता है, आवाम में एक और किस्म का रिएक्शन होता है। आज भी मैं कहता हूँ ये केस बेल हुआ है,
जमानत पर रिहाई हुई है, कोई केस का फैसला नहीं हुआ, ठीक है, कि यार फैसला ये जमानत पर रिहा होगी और ये सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। अब जिस लोगों, जिससे मेरे काबिल एहतराम हमारे पार्लियामेंट कौमी असम्बली के मेंबर है, हमारे और भी, अगर उन्होंने कुछ चीज देखी है तो वो जाएं और इस चीज को, जो कि हमारा एक मजहबी फरीजा है कि इसको हम ठीक करें। उस वक्त जो लोग वहां पे थे या जो और मजहबी उमूर में जो लोग थे, शायद हम हर चीज लाके एक चीज आदमी के सामने रखकर बाकी अगर कोई मुजरिम है उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम अच्छाई की तरफ जाएं और हम कहें कि हम फर्द की नहीं, अफराद की नहीं, हम इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, ये गलती है, ये ठीक करते तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में नहीं होगा। और अगर जिसने करप्शन की है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने सिस्टम की बात की है, काजमी साहब, सिस्टम के बारे में आजम स्वाति साहब हमारे प्रोग्राम में पिछले 1.5 साल में 2-3 मरतबा तशरीफ लाए, सिस्टम के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की थी, तो मैं चाहता हूं वो कुछ क्लिप्स, उनकी बातें 3 मुख्तलिफ प्रोग्रामों के क्लिप्स आप सुन लें, फिर उस पर मैं आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जवाब दे दें। सुनिए आजम स्वाति साहब ने यहाँ पे सिस्टम के बारे में क्या कहा। अब मेरा सर एक बहुत बड़ा खदशा है, जो आपके नाजरीन और सारे हाजी आप इसको देख रहे होंगे, सबसे बड़ा खतरा यह है कि FIA के जरिए से इस वक्त आपकी हुकूमत सारे जो शवायद मिल रहे हैं उसके ऊपर पर्दा डाल रही है, ताकि मुजरम। FIA किसके कंट्रोल में है सर? FIA हुकूमत के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में? मैं फिर कह रहा हूं, पूरे वसूख से कह रहा हूं कि इस वक्त मौजूदा हमारी हुकूमत, और अब तो खुदा का शुक्र है मैं अपोजिशन का मेंबर हूं, इस वक्त हमारी हुकूमत सारे शवायद जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं, मैंने भी बहुत सारे दिए हैं। मैंने कल FIA के डायरेक्टर को खत लिख रहा हूं और उसकी कॉपी में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भेज रहा हूं, इसलिए कि इस वक्त आपकी पूरी हुकूमत की मशीनरी, इल्जाम नहीं, ये हकीकत है, जैसे पहले हकायक थे, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि पूरी हुकूमत की मशीनरी इस काम में लगी हुई है कि किसी तरीके से काजमी साहब और उसके साथ जो दूसरे मुजरम हैं उनको बचाया जाए, और वो लोग जो शवायद दे रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने तोपें खड़ी कर दी, मतलब जो लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आज जो फ्रस्ट्रेशन मैंने अपने अदालत उज़्मा के जज साहिबान के चेहरों पे देखी, और मुझे निदामत महसूस हुई कि या अल्लाह, सबसे बड़ी प्रीमियर आपका जो इदारा FIA का है, वो मुल्ज़मान को उनके जुर्म साबित करने की बजाय उनको ढांप रहा है। हुसैन असगर को तरक्की देना, फिर गिलगित बल्तिस्तान लेके जाना, फिर ये सारा जो है, और फिर 7 महीने से जहां केस शुरू हुआ था वहीं खड़ा है। अहमद फैज का क्या हुआ? ये आखिर ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, आप खड़े हैं उस जगह पे या नहीं खड़े? एक तासुर ये भी है कि JUI जो है, जो कि मुद्दई है इस केस में, सर, वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके पीछे से गायब हो गई है। सर, पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम जो है मुद्दई हैं। जी काजमी साहब, हुसैन असगर, अहमद फैज, ये सारे किधर गए? हुसैन असगर को क्यों अलग किया गया? आपने सारे इल्जामात, इनकी क्लिप सुना दी, अब जरा मुझे जवाब देने दीजिएगा प्लीज। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इसी आजम खान सवाती को कहा था कि ड्रामेबाजी बंद करो, तुम आज तक हामिद सईद काज़मी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ये बात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने आजम खान सवाती से कही थी। मैंने पहले शुरू में एक जुमला कहा था, मुझे उसका जवाब अगर इस केस के आखिर तक मिल जाए तो बात खत्म हो जाए, कि भाई जो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले थे उनसे पूछे तो सही मेरे खिलाफ उनके पास सबूत है क्या। अभी इस क्लिप में कह रहे थे मेरे पास सबूत हैं। अगर आप इस केस को पब्लिक के सामने कर दें, मुझे भी बुला लें, आजम सवाती को भी बुला लें, और कोई से जज बुला लें आप, और उनसे कहें कि ये जो इल्जाम लगाए हैं इनके बारे में फैसला करें। सबसे पहले तो इल्जाम लगाया था बिलाल यासीन ने, वो तो मौजूद है हमारे साथ। जनाब बिलाल यासीन साहब और उनके साथी जो हैं, उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी, मैं उसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैंने बिलाल यासीन साहब सुन रहे होंगे, मैंने उस वक्त भी इनसे, जरा सुन लीजिए, मैंने उस वक्त भी इनसे कहा था कि आपने उस रिपोर्ट में जो इल्जामात लगाए हैं राव शकील पर, आप मेहरबानी करके कुछ सबूत दे दीजिए ताकि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। तो उन्होंने जवाबन ये कहा था कि नहीं, अगर आप हमारी बात का एतबार नहीं करते और सबूत मांगते हैं तो फिर मैं यूसुफ रजा को प्राइम मिनिस्टर ही नहीं मानता। यानी उन्होंने जिसको सबूत कहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने बगैर सबूत के बात की होगी,
لیکن انہوں کو جو ثبوت ملے وہ تو وہاں ملے نا. انہوں نے اس رپورٹ کے ساتھ ثبوت نہیں لگائے, یہ صرف ان کے بیان تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ فیصلے اس طرح بیانات کی بنیاد پر نہیں کیے جا سکتے. اور دوسری بات یہ کہ بلال یاسین صاحب بہت معزز دوست ہیں الحمدللہ, انہوں نے یہ بات کورٹ کے اندر ان کی گواہی بھی ہو چکی ہے, اور اس رپورٹ کے اندر تو میرا ذکر تک نہیں ہے, میرے خلاف کوئی الزام نہیں ہے. ان کی رپورٹ میں آپ کا ذکر, میرا ذکر نہیں ہے, میرے خلاف کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی تحقیقات, وہ میں تو یعنی حکومت سے لڑ اس بات پہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایف آئی اے آپ کا زیر اثر ہے, آخر میرے خلاف اس طرح انویسٹیگیشن کیوں کر رہا ہے جس طرح کسی کو خاص طور پر پھنسانے کے لیے کی جاتی ہے. ذرا یہ پوائنٹ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے, جب میری انہوں وارنٹ گرفتاری ایشو کی ہے تو انہوں نے ہائیک کریٹ کی. اب کس نے بتائی, میں آئی ایم سوری, آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈسکلوز دا نیمز, لیکن مجھے بتایا کہ جی ہم نے کس کے کہنے پر کس طرح کیا. آپ کے میرے خلاف میرا مکان ہائی لائٹ کیا, آپ کے چینلز پہ دکھایا گیا کہ جناب کرپشن کے پیسے سے یہ محل تعمیر ہوا ہے. حالانکہ وہ سن 1999 سے اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی. سن 2006 میں اس مکان میں سیٹل ہو گیا تھا. 2008 میں الیکشن ہو رہا ہے. ملتان کے وہ صحافی جو وہ اس میرے مکان کی فوٹیج لے کے آپ کو ارسال کرتے رہے, وہ تمام صحافی اس سے پہلے وہاں پر پریس کانفرنس اٹینڈ کرتے رہے ہیں, وہاں پر کھانے کھاتے رہے ہیں, اور پھر وہ یہ کچھ کرتے ہیں. کس کے اشارے پر کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. کس کے اشارے پہ مجھے نہیں پتا نا. اچھا, دوسری بات یہ کہ میرے فورن کرنسی اکاؤنٹ کو جناب اس کی ہائیک کریٹ کی گئی. اس میں اماؤنٹ کتنی تھی؟ ٹوٹل 22,000 پاؤنڈ, جو 28-30 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہوں گے. میرا سب سے بڑا بینک اکاؤنٹ یہ ہے. کورٹ نے وہ بینک اکاؤنٹ ریلیز بھی کر دیا, اور کس بنیاد پہ کیا کہ جی اس دوران جو کرپشن کا جو پیریڈ ہے, اس دوران اس میں ایک پیسہ بھی جمع نہیں ہوا, ایک پیسہ بھی جمع نہیں ہوا. اور جتنی اس سے پہلے اماؤنٹ آئی ہے وہ میرے سگے بھائی کے اکاؤنٹ سے لیگل ٹرانزیکشن. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ ساری باتیں آپ کی سن کے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حج میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا جس کو آپ لوگوں نے نیگیٹو انداز سے اچھالا تھا. یہ انہوں نے ایک بات کی ہے, میں ذرا غلام علی صاحب میرے بہت محترم دوست ہیں, مینا میں زیادتی ہوئی, میں نے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب وہ زیادتی ہوئی. میں نے جا کے وزٹ کیا, میں نے لوگوں کو دکھایا اور پھر بتایا, اور پھر سعودی حکام کو بھی ساتھ لے کے گیا, انہوں نے بھی ایکنالج کیا. اور تاریخ میں اس سے پہلے کبھی سعودیہ نے کسی کو کمپنسیٹ نہیں کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں, دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ میں نے جب ان کو دکھایا اور ریئلائز کرایا تو انہوں نے پاکستانی حاجیوں کو کمپنسیٹ کیا تقریباً 15 کروڑ. یہ تو مینا کی بات ہوگی نا جی. لیکن جو حرم پاک سے 4-5 کلومیٹر دور جو 87 بلڈنگز کرائے پہ لی گئیں, اس میں جو کرپشن ہوئی, زیر تعمیر بلڈنگز میں حاجیوں کو ٹھہرا دیا گیا, زیر تعمیر بلڈنگ میں نہیں ٹھہرایا گیا. یہ دراصل آپ کے پاس انفارمیشن صحیح نہیں ہے. میں اگر اس کے حوالے سے جواب دوں نا تو لگے گا کہ میں ان کی کوئی وکالت کر رہا ہوں. میں ان کی وکالت نہیں کرتا. ان کا جو بھی معاملہ ہے, دیکھیے بلڈنگ ہائرنگ کمیٹی ہے ایک, وہ بلڈنگ ہائر کرتی ہے. ہم نے یہ سوچ کے, یہ اب حج پالیسی کی بات بتا رہا ہوں, ہم نے یہ سوچ کے کہ حاجی ہر سال جب واپس آتے ہیں وہ وہاں پر شکایات کا ذکر کرتے ہیں کہ جی اتنی تکالیف تھیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ واپسی پر شکایت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو ہمیں درمیان میں چیک اینڈ بیلنس کی کوئی صورت رکھنی چاہیے. یہ ہائرنگ ریویو کمیٹی جس کا ذکر ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے سارا شور مچا ہے, یہ کمیٹی آسمان سے نہیں اتری تھی, یہ ہم نے بنائی تھی, گورنمنٹ نے بنائی تھی, میرے دستخطوں سے بنی ہے. وہ 5 ممبرز کے نام میرے پاس, بلکہ بلال یاسین جس طرح کہہ رہے تھے, وہ تو 4 ممبرز کی بننی تھی. ان کی ریکویسٹ آئی کہ جی میں بھی اس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں ثواب کمانے کے لیے, تو اس کی پرمیشن تو ہم نے دی تھی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی, آپ سوچئے اگر ہائرنگ, اگر میں نے وہاں کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو 3 ممبرز جے یو آئی کے, 2 ممبرز نون لیگ کے, ایک بھی نون پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, قاف لیگ کا نہیں ہے, وہ اے این پی کا نہیں ہے, ایم کیو ایم کا نہیں ہے, 3 یہ اور 2 وہ, یہ بھیج رہے ہیں. مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے خلاف رپورٹنگ کریں گے. میں نے کہا کرتے ہیں تو کرنے دیں, میرا وہاں پہ کیا عمل دخل ہے. لیکن اگر یہ وہاں پر کوئی زیادہ چھان بین کر کے رپورٹ کریں گے تو حاجیوں کا فائدہ. لیکن آپ نے یہ بات کہی کہ یہ جو کمیٹی تھی جس میں بلال یاسین صاحب بھی شامل تھے, اس کمیٹی کی رپورٹ میں حامد سعید کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر نہیں ہے. یہ بلال یاسین صاحب سے بہت اہم سوال پوچھنا ہے ہمیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.